إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال في مقام آخر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. بھائی مائک کی جو آواز ہے ایک ہی جگہ پہ روکے، نہ اس کو کم کرے نہ زیادہ کرے. جس حالت پہ پہلے تھا اسی پہ رہنے دے اور اس میں چھیڑ خانی بالکل نہ کرے. وعن أغر المسني رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يفاني على قلبي حتى أستغفر الله في اليوم 100 مرة أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سبھی حضرات ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما صلیت و بارک وسلم. اللہ رب العزت نے ہم سبھی کو انسان بنا کے دنیا کے اندر بھیجا اور انسان کے اندر اللہ رب اور ایک خیر اور بھلائی کا نیک کاموں کے کرنے کا معصیت کا مادہ غالب آتا ہے تو یہ بندہ نافرمانی کی طرف، معصیت کی طرف، گناہوں کی طرف سبقت کرتا ہے، اور جب خیر کا بھلائی کا مادہ غالب ہوتا ہے تو یہ نیک اعمال کی طرف سبقت کرتا ہے. چنانچہ حدیث پاک جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی میرے دل پر بادل سا آ جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اللہ تعالی سے دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم معصوم ہوتے ہیں، لیکن اگر کبھی کبھی بھی دل میں وسوسے اور خیالات پیدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام مرتبے کے اعتبار سے بہت اعلیٰ ہے، مرتبے کے اعتبار سے عرفہ ہے، آپ کا مرتبہ بہت بلند اور بالا ہے. ارے بچوں آرام سے خاموش بیٹھ جاؤ، خاموش بیٹھ جاؤ. یہ دینی مجلس ہے، دینی مجلس کے کچھ آداب اور تقاضے ہیں. یہ کوئی دنیاوی محفل نہیں ہے جس میں شور و شغب ہو. آپ تھوڑی ہی دیر سنیں لیکن انتہائی سکون کے ساتھ میں دین کی باتوں کو سنیں. ہم دین کی باتیں کریں اور بے توجہی ہو تو نعوذ باللہ یہ دین کی اور کلام اللہ کی بے حرمتی سمجھی جائے گی. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. علماء فرماتے ہیں کہ 100 کا عدد جو استعمال فرمایا اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف اگر تم سے گناہ ہو جائے تو دن میں صرف 100 ہی مرتبہ استغفار کرنا ہے،
بلکہ فرمائیں کہ 100 کے عدد سے کثرت مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہا کرو۔ انسان ہے، خیالات آتے ہیں، وساوس آتے ہیں، گناہ صادر ہوتے ہیں، اللہ سے استغفار کرتے رہا کرو، معافی مانگتے رہا کرو، کیونکہ اللہ نے انسان بنایا ہے، دونوں مادے اللہ نے ہمارے اندر رکھے ہیں۔ چنانچہ اگر ہم سے نافرمانی اور گناہ کے کام ہوتے ہیں تو کیا اس کا کوئی علاج، اس سے کوئی تریاب یا ان گناہوں کی تلافی کی کوئی شکل اور صورت ہو جو شریعت کے اندر، جو اللہ نے اپنے بندوں کو بتائے ہو، جس کی طرف رہنمائی کی ہو؟ چنانچہ قرآن کریم کی آیت میں وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ۔ ایک بندہ وہ ہے جو یہ چاہتا ہے کہ وہ گناہ نہ کرے، اس کے دل کے اندر یہ داعیہ پیدا ہو گیا کہ میں فلاں جلسے میں گیا تھا اور فلاں مولوی صاحب کا بیان سنا تھا، اور میرے دل میں یہ داعیہ اور تمنا پیدا ہو گئی ہے کہ مجھے اب کوئی گناہ نہیں کرنا، اب میں گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھوں گا۔ لیکن حالات نے گھیر کے رکھا ہے اور حالات اس کے اوپر غالب آ جاتے ہیں، یہ مغلوب ہو جاتا ہے، کبھی والدین کی طرف سے، کبھی اولاد کی طرف سے، کبھی رشتہ داروں کی طرف سے اللہ کے حکم پہ کھڑا ہونا چاہتا ہے، لیکن حالات اس کو ایسا گھیر لیتے ہیں کہ یہ نیک کام کرنا چاہتا ہے تو کبھی اولاد آڑ بن جاتی ہے، کبھی رشتہ دار، کبھی پڑوسی آڑ بن جاتے ہیں، تو کیا کرے گا؟ قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اپنے نفس کو اوپر ظلم کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اپنے نفس کے اوپر ظلم کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کر رہا ہے کہ خدایا میں تیرے حکم پہ عمل کرنا چاہتا ہوں، لیکن حالات نے مجھے گھیر کے رکھا، کبھی رشتہ داروں نے، کبھی اولاد نے، کبھی والدین نے، کبھی بیوی نے، ان حالات نے مجھے گھیر کے رکھا۔ میں نماز پڑھ پڑھ کے دعا کر رہا ہوں کہ ان گناہوں سے میں بچ جاؤں، آپ میری حفاظت فرما لیں۔ فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ، بار بار اللہ کے دربار میں جا کے اللہ سے معافی مانگتا ہے، چلتے پھرتے استغفار کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ یاد رکھو تم جو گناہ کرتے ہو، ان گناہوں کو پر جو تم معافی مانگتے ہو، ان گناہوں کو اللہ کے سوا کوئی اور معاف کرنے والا نہیں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ جانتا ہے کہ غلط کام کر رہا ہوں، اس بات کو جانتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ مجھے غلط راہ پہ لے کے جا رہا ہے، میرے لیے غلط راستے کھل رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہے کہ یہاں خدا کے حکم کا نافرمانی ہے، رسول اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود برابر استغفار کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اسے چاہیے کہ برابر اللہ سے معافی مانگتا رہے، اللہ سے توبہ کرتا رہے۔ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جب شیطان نے کہا کہ آدم آپ اس درخت سے کھا لو، جنت میں ہمیشہ رہو گے، جیسے ہی کھایا اللہ نے زمین کو اتار دیا۔ اب زمین کو اتارنے کے بعد میں اللہ رب العزت چاہتے تو آدم کو یوں ہی چھوڑ دیتے اور اس روئی زمین پر بھٹکتے رہتے اور یوں ہی ان کو کوئی راہ نہ ملتی اور پریشانی کا عالم میں زندگی گزارتے، لیکن قربان جائیے خدا کی شان کریمی کے اوپر کہ اس نے جنت سے اتار کے دنیا میں بھیجا، قیامت تک کے انسانوں کے لیے پیغام دیا، اے بندو اگر تم سے گناہ ہو جائے، تم سے نافرمانی ہو جائے، رسول اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو جائے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو جائے، تو دیکھو تمہارے رب نے آدم کو کیا کلمات بتائے تھے، کن کلمات کی تعلیم دی تھی۔ قرآن کہتا ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ نے کچھ کلمات آدم کے دل پہ ڈالے، آدم نے کلمات کو پڑھا، وہ کیا کلمات تھے؟ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا
انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہمارے پروردگار ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم سے آپ کی نافرمانی ہوئی ہے، آپ اگر ہمیں معاف نہیں فرمائیں گے، ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، اپنے نفس میں زیادتی کی، اگر آپ ہمیں معاف نہیں فرمائیں گے لنکونن من الخاسرین، تو ہم نقصان و خسارے کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ قربان جائیے خدا کی شان کریمی کے اوپر جس نے اپنے بندوں کو کلمات سکھا دیے۔ اگر کسی موقع پہ تم سے گناہ ہو جائے، کسی موقع پہ تم سے غلطی ہو جائے، تو خدا کے دربار میں چلتے پھرتے ان الفاظ کو کہہ لینا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ لیکن جب معاملہ یہ ہے ہم سے گناہ ہو رہے ہیں، غلطی ہو رہی ہے، لیکن ہم اللہ سے توبہ نہیں کرتے، استغفار نہیں کرتے، اللہ سے معافی بھی نہیں مانگتے، اللہ سے معافی مانگے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ کسی بزرگ سے ملاقات ہو گئی، کسی اللہ والے کو گھر پر بلا لیا، کسی اللہ والے کا دیدار کر لیا، اس سے مسافہ ملا لیا، بس بیڑا پار ہو گیا، آگے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ دھوکہ اس شیطان کا وسوسہ ہے، اس کو دل سے نکالو، اپنے آپ کو اعمال پہ کھڑا کرو، اپنے نفس کو نیک اعمال پہ آمادہ کرو۔ یہ نفس امارہ تمہیں نیک راہ پہ نہیں لانے دے گا، یہ برائی کی طرف تمہیں متوجہ کرے گا، یہ شیطان تمہیں دھوکے میں ڈالے گا، یہ نفس تمہیں دھوکے میں ڈالے گا، یہ نفس بھی، یہ شیطان بھی انسان کو دھوکے میں ڈالنے والے یہ زہریلے ہیں، اور یہ ہر وقت انسان کے دل کے اندر یہ فکر پیدا کرتے رہتے ہیں زندگی بہت بڑی ہے، بہت وقت بڑا ہے، ابھی جوانی کا عالم ہے، اگر جوانی کے عالم میں توبہ نہیں کرتے، جوانی کے عالم کو غنیمت نہیں سمجھتے، تو دیکھو علامہ رومی نے کیا لکھا، جو فارس کے بہت بڑے اپنے زمانے کے عالم تھے، وہ لکھتے ہیں وقت پیری گرد ظالم نیشود در جوانی توبہ کردر شیوئی پیغمبری۔ ارے بڑھاپے کے اندر تو بھیڑیا بھی بزرگ بن جاتا ہے، نہ منہ میں دانت ہے، نہ پیٹ میں آگ ہے، وہ جنگل میں کیا شکار کرے گا، اور وہ بزرگ بن جاتا ہے۔ اگر جوانی کے اندر توبہ نہ کی، اگر جوانی کے اندر اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو نہ بہے، اور جوانی کے عالم میں رب کے دربار میں آ کے اپنے آپ کو نہ جھکایا، رب کے سامنے گر گرا کر اپنے آنسو کو نہ بنایا، تو رب فرماتا ہے کہ بڑھاپے کے عالم میں آ کے توبہ کرو گے، توبہ قبول ہو جائے گی۔ لیکن علامہ رومی فرماتے ہیں کہ اللہ کو جوانی کی توبہ پسند ہے، اس لیے کہ یہ پیغمبروں کا طریقہ رہا۔ چنانچہ قرآن کریم کی دوسری آیت میں ارشاد فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ اللہ فرماتے ہیں 24 بارے میں، کہ میرے بندو اگر تم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کر رکھا ہے، زیادتی کر رکھی ہے، اپنے نفس کو گناہ کر کر کے تھکا رکھا ہے، تمہارا نفس اس بات پر آمادہ نہیں ہوتا کہ تم مسجد میں جاؤ، تمہارا نفس اس بات پر آمادہ نہیں ہوتا کہ رمضان کے روزے رکھو، تمہارا نفس اگر اس بات پر آمادہ نہیں ہوتا کہ اللہ والوں کے پاس جاؤ، دینی مجالس میں جاؤ، تمہارا نفس اگر اس بات پر آمادہ نہیں ہوتا کہ قرآن کی تلاوت کرو، تمہارا نفس اگر اس بات پہ آمادہ نہیں ہوتا کہ والدین کی خدمت کی جائے، رشتہ داری کا خیال کیا جائے، پڑوسی کو نہ ستایا جائے، رب فرماتا ہے کہ اگر اتنی ساری گناہ کے اندر اپنے نفس کو ملوث کر کے رکھا ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ رات کی تاریکی کے سارے گناہ جو ناوے اعمال کے اندر محفوظ ہے، اور دن کے اجالے میں جو گناہ کی جو سب محفوظ ہے، نا امید مت ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تمہارے گناہ رب کی رحمت سے بڑے نہیں ہو سکتے۔ تمہاری زندگی کی شام اور تمہاری زندگی کی صبح جو گناہوں سے بھری ہوئی ہے وہ رب کی رحمت سے بڑی نہیں ہو سکتی، کیونکہ رب ارشاد فرماتا ہے نئے پارے کے اندر رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو پھیلی ہوئی ہے، میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے، لہذا اگر گناہ ہو گیا تو آ جاؤ اللہ کے دربار میں معافی مانگ لو، اللہ سے توبہ کر لو، استغفار کر لو۔ یہ وہی دعوت ہے جو دعوت حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی تھی اور کہا تھا وَاسْتَغْفِرُوا
استغفروا ربکم یرسل ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم اپنے رب سے معافی مانگو، وہ تمہاری توبہ قبول کرے گا، آسمان سے بارش برسائے گا، تمہیں اولاد دے گا، رحمت کی بارش ہوگی، تمہارے رزق کے دروازے کھلیں گے، رحمت کے دروازے کھلیں گے۔ لہذا استغفار اور توبہ اس کو دامن سے نہیں جانے دینا، اس کو ہاتھ سے مت چھوڑنا۔ لہذا ایک واقعہ لکھا ہے حکیم علمت حضرت نور اللہ مرقدہ کا، ایک شخص ان کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا کہ حضرت مجھے کچھ نصیحت فرما دیجئے۔ حضرت نے نصیحت فرما دی، نصیحت مکمل ہونے کے بعد وہ کہنے لگا حضرت نے فرمایا کہ میں نصیحت کے لیے آئے تھے کہ آپ کے سینے کے اندر جو کچھ بھرا ہوا ہے مجھے دے دے۔ مقصد یہ تھا کہ آپ کے اندر تو بلغم بھرا ہوا، میرے سینے کے اندر تو بلغم بھرا ہوا ہے، اگر لینا تو اس کو لے لو۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کسی بزرگ سے ملاقات کر لینے کو اور یہ کافی سمجھ لینا کہ بس بیڑا پار ہو گیا، اب اعمال میں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ والوں سے ملاقات کر کے تمہاری فکر بدل سکتی ہے، سوچ بدل سکتی ہے، تمہارے خیالات بدل سکتے ہیں، زندگی کا طرز بدل سکتا ہے، لیکن کھڑا اپنے نفس کو ہی کرنا پڑے گا، اپنے نفس کو آمادہ کرنا پڑے گا نیک اعمال کی طرف۔ لہذا میرا عزیزو، اگر گناہ ہو رہے ہیں، نافرمانی ہو رہی ہے تو نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، استغفار کرتے رہیں، توبہ کرتے رہیں، اللہ سے معافی طلبی کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے، اور استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ آئندہ وہ راہیں بھی کھول دیتے ہیں جن راہوں کا کھلنا ظاہر اعتبار سے دشوار نظر آتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ استغفار ان دو چیزوں کو اپنی زندگی میں لازماً پکڑیں۔ گناہ ہو گئے استغفار کر لیں، توبہ کر لیں، اللہ معاف کر دیں گے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ برابر آپ گناہ کے اوپر ڈٹے رہیں۔ توبہ کرے، عزم کرے کہ اپنی زندگی کو بدلنا ہے۔ آج ہی جلسہ ہو رہا ہے، یہیں سے دعائیہ کر کے جائے کہ اللہ اب اس جلسے کی برکت سے اور جو علماء آئیں گے ان کی باتوں کو سن کے میں اپنے نفس کو اس بات کو پر آمادہ کر رہا ہوں کہ میں گناہوں کو چھوڑ دوں گا اور نیک اعمال کروں گا۔ آپ اپنے فضل سے میرے لیے نیک راستوں کی نیک راستے ہموار فرما دیجئے، اس کے راستے کھول دیجئے۔ اگر آپ بھی ارادہ عزم کریں گے تو انشاءاللہ اللہ بھی راستے کھول دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ ہم سبھی کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔